बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में जजों के दरमियान इख्तलाफात का सिलसिला जारी है। यानी वो चिंगारी जो कहा जा रहा था कि चीफ जस्टिस ने आने के बाद जो है वो बुझ जाएगी, बल्कि चिंगारी जो है वो पहले से ज़्यादा दहकना शुरू हो गई है। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब रियाज हनीफ राही साहब, जो सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के और मामलात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि किस जज का क्या मामला है। अस्सलाम वालेकुम राही साहब। वालेकुम सलाम आगर साहब, अपने प्रोग्राम में बुलाने का बहुत बहुत रियाज हनीफ राही साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये जो मामला फिर से उठ गया है कि फुल कोर्ट जो है वो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों की समाअत करे, क्या दो जज जो हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब साहब, उनका मौक़िफ़ दुरुस्त आप समझते हैं? देखें जी, अभी तो उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर लॉ में फिर अमेंडमेंट कर दी है और जस्टिस मुनीब को फिर इन लोगों को जो है कमेटी से निकाला है। तो एक तरफ ये लड़ाई चल रही है लेजिस्लेशन की और इनकी अदालतों की, तो ये अपनी तरफ से कोशिश किए जा रहे हैं, लेकिन ये अपने दाव पे हैं, वो अपने दाव पे हैं। देखते हैं, ये पाकिस्तान में आपको पता है कि ताकत और कानून की जंग चल रही है, लेकिन इस वक्त प्रिवेल तो ताकत कर रही है। तो कानून को जो है उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से, कानून को हक भी कहते हैं, हक मुख्तलिफ शक्लों में है, कानून की शक्ल में, आइन की शक्ल में, असूल की शक्ल में, असूल फितरत की शक्ल में, ठीक है। लेकिन इसकी बजाय जो ताकत है, ताकत तो फिर अपना आप मनवाती है, और अपना आप जो मनवाया जाता है मफादात के लिए होता है। लेकिन आपने देखा जी, उन्होंने अपने ख़त में भी लिखा है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब साहब ने कि तय ये हुआ था कि 4 नवंबर को फुल कोर्ट जो है वो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों की समाअत करेगा। तो इसका मतलब फिर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब पीछे हट गए। देखें, याहिया अफरीदी साहब तो जो मिलिट्री कोर्ट्स का जो ट्रायल है उस केस में भी ऑब्जर्वेशन दिए बैठे हैं। अभी भी जब उनकी अपॉइंटमेंट हुई है तो लोगों को ये उम्मीद थी कि ये रिज़ाइन करेंगे, मगर उन्होंने रिज़ाइन नहीं किया। तो थिंग्स स्पीक्स ऑफ देमसेल्फ, चीज़ें खुद बोलती हैं। तो ये जो सर्कमस्टांसेस है, ये तो बोल रहे हैं कि ये भी फिक्स मैच की ही बात है। तो और दूसरी बात ये है कि ये लोग जो है, इन्होंने भी, इनकी अगर सीनियरिटी वायलेट हुई है तो इनको भी रिज़ाइन कर देना चाहिए था, लेकिन ये भी ओहदे के साथ चिमटे हुए हैं। और ये नुकसान किसका हो रहा है? अल्टीमेटली पब्लिक का, लिटिगेंट्स का नुकसान हो रहा है। आपको पता है कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट की एक मशहूर मिसाल है जस्टिस खन्ना की। जस्टिस खन्ना जो है ना, ये इंदिरा गांधी वाले इशू में आपको पता है कि उसने जो है वर्डिक्ट दिया था, एक डाइसेंट किया था, उसी वज़्न में उसे चीफ जस्टिस की सीट से महरूम किया गया था। जब उसे महरूम किया गया तो फिर उसने रिज़ाइन कर दिया। उसने कहा कि नो मोर, हमें मज़ीद नहीं चाहिए। अभी उसका जो भतीजा है या क्या रिश्तेदार है, वो नेक्स्ट चीफ जस्टिस इंडिया का बनने जा रहा है। तो लेकिन लोग अपने करैक्टर को संभाल के रखते हैं, ये तो कुर्सी से चिमटे हुए हैं, ये तो खुद मफादात के लोग हैं। और आपको पता है कि इन सब के ये सारे इफ्तिखार चौधरी के बगल बच्चा है, और इफ्तिखार चौधरी के जो जजेस हैं वो आपको पता है कि वो भी मफादात की कहानी है, और ख़ुद इफ्तिखार चौधरी भी मफादात की कहानी था। और आपको याद होगा कि जिस वक्त इफ्तिखार चौधरी रिस्टोर हो के आए 2009 में, उस वक्त जनरल हमीद गुल ने ये बात कही थी कि ये अब डिस्प्यूटेड हो गए हैं, तो डिस्प्यूटेड आदमी को चीफ जस्टिस नहीं होना चाहिए, इनको आवाम का शुक्रिया अदा करना चाहिए और ओहदे से रिज़ाइन कर देना चाहिए। और उन्होंने नहीं किया था। हाँ, और उन्होंने कहा, फिर उन्होंने नहीं किया, फिर वो जानबदारी से अदालतें चलाते रहे। तो उनके फैसले से पहले मीडिया के लोगों को पता होता था कि आज इस केस में ये कुछ होने जा रहा है। और अब तो बिल्कुल, अब भी वैसे ही है, पहले ही पता होता है कि क्या फैसला आएगा। जी, अदालत में तो सिर्फ मोहर ही लगती है, बाकी का फैसला तो बाहर आप मीडिया वालों से पूछ लेंगे तो वो बता देते हैं कि ये अदालत ने ये कुछ करना है। अब ये जो करैक्टर है ना जुडिशरी का कि गैर जानबदार होगी, वो करैक्टर तो खैर ख़त्म हो गया है इफ्तिखार चौधरी के दौर के बाद से। और आपको पता है कि जो इन दोनों इंस्टीट्यूशन को जो ज़रब उस वक़्त के हालात में लगी है ना जी, उसका सारा का सारा मुल्क खमियाजा भुगत रहा है। इफ्तिखार चौधरी ने अदलिया को जानबदार किया और उसने पिस नहज पर लेके आया, और इसी तरह से मुशर्रफ ने भी 9/11 2001 में एक यस करके बुश के साथ वार अगेंस्ट टेररिज्म शुरू कर दी, जो दुनिया में ख़त्म हो चुकी है लेकिन पाकिस्तान में नहीं ख़त्म होने पा रही। अच्छा रियाज साहब, ये बताइए, जो 34 जज हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो क्या अब इंसाफ जो है, यूं कुछ जज जो है दहलीज पे सुप्रीम कोर्ट के खड़े हुआ करेंगे? देखें, ये जो जज है ना, नालायक जज हमेशा केसों को मल्टीप्लाई करता है, वो किसी चीज़ को लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ नहीं लेके जाता। हम पंजाबी में कहते हैं कि कम दा होवे तो एक भी बथेरा
نیلے دیلے 50 بھی ہون تو کسے کم دے نہیں. صحیح. اور یہ 50 جو آئیں گے نا 34 جو آ رہے ہیں نا یہ کیسوں کو ملٹی پلائی کرنے کے لیے آ رہے ہیں. تو کیسوں کی تعداد مزید بڑھے گی کیونکہ جب ایک کیس کو آپ پراپر ہینڈل نہیں کریں گے وہ کیس بچہ دے دے گا. نہیں اس میں ایک اور چیز بھی تو آئے گی نا رائی صاحب. اب مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ پنجاب سے زیادہ جج جائیں, پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ سندھ سے زیادہ جج جائیں, اور مولانا صاحب چاہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا سے جو نامزدگی ہو نا ججوں کی وہ ان کی پارٹی کرے. دیکھیں یہ بات تو یہ پہلے ہی سیاسی ہو جائے گا. یہ بات تو آپ ہمیشہ پروگراموں میں کہا کرتے ہیں کہ مفادات کی کہانیاں ہیں, مفادات کی لڑائیاں ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم ایک بات بھی ڈسکس کی تھی اور وہ بات آپ کے ابھی بھی ذہن میں ہوگی. میں نے کہا تھا کہ ان کی جو مینٹیلٹی ہے نا وہ ڈکیٹوں جیسی ہے. ڈکیٹ جو ہے واردات کرتے ہوئے اکٹھے ہوتے ہیں, جب مال تقسیم کرنے کا وقت آتا ہے تو آپس میں لڑتے ہیں. اب یہ بھی ایک مفادات کی بات ہے, اور یہ تو پہلے تو یہ اکٹھے ہوئے, اب یہ جو ہے نا چھینے چپٹی کے اوپر لگ رہے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے اس میں نقصان کس کا ہے؟ الٹیمیٹلی اسٹیٹ کا ہے, ریاست کا ہے, جس میں مفاد کوئی اصول نہیں, کوئی قانون نہیں. یہ کیا ریاست جو ہے 25 کروڑ لوگوں کی نہیں ہے, اور یہ صرف چند لوگوں کی ہے جو چند لوگ سمجھ رہے ہیں کہ میرے مفاد کا تحفظ ہو جائے, میرے کا ہو جائے. یہ کون سا اصول قانون قاعدہ ہے؟ کس اصول قانون قاعدے کے تحت آئے دن لیجسلیشن ہو رہی ہے؟ اچھا ایک تو بات یہ طے نہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم جو سماعت کے لیے نہیں لگ رہی فل کورٹ کے سامنے, تو حکومت خوف زدہ ہے کہ لگ گئی تو کہیں سپریم کورٹ اڑا کے نہ رکھ دے. نہیں وہ تو ظاہر ہے. اس کے اوپر راولپنڈی بار ایسوسی ایشن والا کیس ہے, PLD 2015 سپریم کورٹ 401 پیج کے اوپر ناصر الملک والی ججمنٹ. اس میں اس نے 21ویں اور 18ویں ترمیم کے جو کیسز ہیں اس میں انہوں نے کہا تھا کہ آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ نہیں چھیڑ سکتی. اب وہ 17 ججز کا فیصلہ ہے, 17 ججز کا کیونکہ فیصلہ انڈو کرنے کے لیے پھر وہ اتنے ہی جج اکٹھے ہونا ضروری ہے, اس لیے فل کورٹ کی وہ بات کر رہے ہیں کہ جی یہ ہم اسے انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کریں گے. اس بات کو سمیل آؤٹ کر رہی ہے گورنمنٹ, اور گورنمنٹ نہیں چاہ رہی کہ یہ کچھ ہو. اس وجہ سے کر کے یہ ججز کے درمیان میں تفرق آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو خدا نخواستہ کہ جج آپس میں لڑ پڑیں, یعنی گتھم گتھا تو خیر ان کی کیپیسٹی نہیں ہے, تو الفاظ الفوظ میں تو خیر یہ لڑتے رہتے ہیں. آپ کے سامنے ہی ہیں, کبھی چٹھی لکھتے ہیں, کبھی منصور علی شاہ کا خط آ جاتا ہے. آپ نے کبھی پہلے ایسے ماضی میں دیکھا تھا؟ یہ لڑائی ہے اور کیا ہے. یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے روایت ڈالی ہے, یہ روایت ڈالی ہے, تو یہ لڑائی کا ایک انداز ہے. ہم لوگ خود جو ہے نا سکول کالج کے زمانے میں ہم گتھم گتھا ہوتے تھے, لیکن اب ہم جو ہے بہت زیادہ غصہ آئے تو گالی گلوچ سے گزارا کر لیتے ہیں. ہم اب الفاظ سے لڑنے والے لوگ ہیں, ہاتھا پائی کرنا ہمارے لیے مشکل ہے. اچھا یہ ریاض صاحب مجھے یہ بتائیے کہ 26ویں جو ترمیم ہے ابھی تو اس کی درخواستیں جو ہیں سپریم کورٹ میں آئی ہیں وہ لگی نہیں ہیں, اور 27ویں کی بجلی گر پڑی ہے, اور 27ویں اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو معاملات کو آخر چیلنج ہونا ہے, کہیں سماعت تو ہونی نا. تو دیکھیں یہ تو انسٹیٹیوشن کو انہوں نے کنڈم کیا ہے. انسٹیٹیوشن کو کنڈم کرنے کی بجائے میں نے لاسٹ ٹائم آپ کے پروگرام میں شاید یہ بات کی تھی کہ دیکھیں خدا جو ہے نا وہ بھی اعمال سے نہیں پکڑ رہا, خدا نیت سے پکڑ رہا ہے. خدا اعمال سے پکڑے گا یوم حساب کے دن. ان کو بھی جو بدنیت ہے اس کا احتساب کرے, ان کو کون روکتا ہے. لیکن اگر یہ انسٹیٹیوشن کو ہی ضائع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو انسٹیٹیوشن میں کئی بونافائیڈ لوگوں کے انٹرسٹ ڈیمیج ہوں گے. آپ لوگوں کا بھی کوئی رائٹ ہو سکتا ہے, آپ بھی کبھی عدالت میں جا سکتے ہیں, دستک دے سکتے ہیں, کسی رائٹ کو کلیم کر سکتے ہیں. کوئی انویسٹر ہے جس کی یہاں 10 ارب روپے کی انویسٹمنٹ ہے, وہ عدالت میں درخواست لے کے جائے تو وہ مذاق بن جائے. یہ بھی تو ایک افسوس کی بات ہے نا. کئی بونافائیڈ لوگ جو ہیں نا ان کے جو کیسز ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ جیل اپیلیں لگی تھی پچھلے دنوں سپریم کورٹ میں, سارے کے سارے لوگ سزا بھگت چکے تھے, انفرکچس ہو گئی کہ جی سزا تو آلریڈی پوری ہو چکی بس. ہاں تو وہ تو کوئی ایک بھی ایشو الائیو نہیں تھا. اور اس سے پہلے ایک درخواست لگی تھی, 2 بھائیوں کو پھانسی ہو گئی تھی تو سپریم کورٹ نے ان کو بے گناہ قرار دیا, بعد میں بے گناہ قرار دیا. اب ان باتوں کا یوز کیا ہے آپ یہ دیکھیں نا. ابھی پھر یہ سپریم کورٹ میں جو کیس لگ رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی لمیٹیشن والے کیس لگا دیں. اس میں کیا ہوتا ہے, اور بھئی یہ تو بار بائی ٹائم ہے, چلیں سوری ڈسمس, اگلا لائیں, اور پھر کہہ دیں گے جی 10,000 کیس نپٹائے. یہ تو اپنے زبانی جمع خرچ کے اوپر ہے. انہوں نے نہ تو مائنڈ اپلائی کرنے کی بات ہے, نہ کوئی آبزرویشن دینے کی بات ہے. اس سے زیادہ اب لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ جتنی بھی لویسٹ سطح ہے وہاں سے آپ انصاف لے لیں.
ٹھیک ہے، اور اس کا شکریہ بھی ادا کریں. اگر آپ کو کسی تفتیشی کی سطح سے مل سکتا ہے، کسی پٹواری کی سطح سے مل سکتا ہے، تو اس کو آپ رشوت نہ کہیں، آپ اسے کہیں کہ جی آپ کی فیس بنتی ہے، نذرانہ ہے، مٹھائی ہے، اور اچھے الفاظ میں فوری اور سستا. ہاں فوری اور سستا، اور یہ آپ کو ہم ادا کر رہے ہیں، تو آپ پلیز اسے قبول کیجئے. اور آپ کی بہت مہربانی. آپ کے منشیوں کے بھی ہم شکر گزار، آپ کے بھی ہم شکر گزار، آپ کے بچوں کے بھی ہم تابع دار. اگر تو اس طرح کا رویہ پبلک اپنائے گی تو وہ بہت چھوٹی جگہ سے انصاف لے پائے گی. اگر وہ اوپر سے اوپر جاتے جائیں گے تو اندھیرے سے اندھیرا بڑھتا جائے گا. ریاض صاحب مجھے یہ بتائیے، یہ جو 34 جج ہو گئے ہیں تو ہائی کورٹ سے جج اوپر آئیں گے، پھر ہائی کورٹ میں جگہ خالی ہوگی، تو آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ جو وکلا تحریک یا یہ جو وکلا کئی ایشوز پہ باہر آ جاتے ہیں، تو جو زیادہ پھرتیلے وکلا ہوتے ہیں ان کو چپ کروانے کے لیے اب حکومت کے پاس ایک اچھا موقع آ جائے گا، ان کو جج بنا دیا جائے؟ دیکھیں نا کہ 15 20 30 جج بنا دیے جائیں تو کافی چیمبر خاموش نہیں ہو جائیں گے؟ جی ظاہر ہے کہ یہ تو خیر ہمارا اوورآل مختلف طریقوں کے ساتھ وکیلوں کی زبان بند کی جا رہی ہے. کچھ تو باروں میں جو عہدیدار ہیں وہی قابو کیے جا رہے ہیں، اور ان کو مرضی کے لوگوں کو الیکشن لڑوایا جاتا ہے، جتوایا جاتا ہے. اور پھر اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے طریقہ کار اپنا لیے گئے ہیں. پھر ہراسمنٹ ہے، جیسے وکیلوں کو اٹھا لو، اگر فلانا کوئی زیادہ درخواستیں دیتا ہے تو اسے ڈنڈے کے زور سے دبا لو. اور یہ والے بھی جو وکیل ہیں کچھ لوگوں کو ابلائی دے کے، مطلب کسی کو لالچ دے دیا، کسی کو ڈر دے دیا، کسی کو کچھ کیا، کسی کو کچھ کیا. اس کام میں تو حکومت لگی ہوئی ہے. حالانکہ آپ چلتے رہیں، آپ اپنا کام کیے جائیں، اور اگر کوئی پازیٹیو کریٹیسزم آتا ہے تو شکریہ ادا کر کے اس کو قبول کر کے اپنے آپ کو ریکٹیفائی کریں. مگر جب بات یہ ہے تو اس میں تو حبس ہے، حبس کے اندر جو حالات پیدا ہوتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے. بہت شکریہ جناب ریاض صاحب. تو ناظرین، آپ ریاض حنیف رائی صاحب کا تجزیہ سن رہے تھے کہ 34 جج ہو گئے سپریم کورٹ کے، اور نیچے ہائی کورٹس میں جگہ خالی ہوگی. تو وکلا کے جو چیمبر ہیں جو احتجاج میں پیش ہوتے ہیں، تو کافی چیمبر تو اس وجہ سے خاموش ہو جائیں گے کیونکہ ان کے جو سینئر لوگ، جو ان کے لیڈران ہیں، وہ جج بن جائیں گے. اور جب سے یہ 34 جج، میرے خیال 24 گھنٹے پہلے یہ ترمیم ہوئی ہے، اور وکلا میں اب یہ پایا جاتا ہے کہ کون جج بن رہا ہے. دیکھتے ہیں جی کون کون جج بنے گا، اسلام آباد سے، پنڈی سے، لاہور سے، کراچی سے. لیکن سیاسی جماعتیں بھی اب خم ٹھوک کے میدان میں آ گئی ہیں کہ ان کے زیادہ سے زیادہ ججز ہونے چاہیے. شمشاد مانگٹ اور ریاض حنیف رائی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.